یہ روایت صحیح بخاری کی ہے، رکوع نمبر 4 ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ، اور جن لوگوں نے کفر کیا یہ نہ سمجھیں کہ وہ بچ نکلے ہیں، یقیناً وہ عاجز نہیں کریں گے۔ اس سے مراد کفار قریش ہیں جو بدر کی جنگ میں بھاگ نکلے تھے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ، اور جو تم استطاعت رکھتے ہو ان کے مقابلے کے لیے قوت سے اور گھوڑے باندھنے سے تیاری کرو۔ تم اس سے اللہ تعالیٰ کے دشمن کو اور اپنے دشمن کو اور ان کے علاوہ دوسروں کو خوفزدہ کرو گے جنہیں تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو چیز بھی تم خرچ کرو گے وہ پوری کی پوری تمہاری طرف لوٹا دی جائے گی اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دین کی حفاظت کے لیے، دین کی مدد کے لیے اپنی جانب سے زیادہ سامان جنگ تیار رکھنے کا حکم دیا ہے، اور وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور گھوڑے باندھنے سے۔ گھوڑا ہمیشہ سے پاور کا نشان ہے، اور گھوڑے والوں پر اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑوں کی پیشانیوں میں قیامت تک بھلائی رکھ دی گئی ہے۔ گھوڑے والوں پر اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے، اور جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں گھوڑا پالا اس کے خرچ کا ثواب لگاتار صدقے جیسا ہے۔ جیسے کل گھوڑے تھے تو آج بہت تیز رفتار جہاز بھی ہو سکتے ہیں، اور اسی طرح سے زمین پر چلنے والے ایسی سواریاں بھی ہو سکتی ہیں۔ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، خوف زدہ کرو تم اس سے اللہ تعالیٰ کے دشمن کو اور اپنے دشمن کو۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ یہاں ڈرانے سے مراد ہے انہیں رسوا کرنا اور دشمنوں کو مروب رکھنا۔ تو گاڑیاں، ہوائی جہاز جو بھی جنگ میں کام آتے ہیں، جن کی ضرب بھی کاری ہے، ان کو حاصل کر کے جنگی استعداد کو بڑھانا مسلمانوں کا فرض ہے۔ حتیٰ کہ اگر سامان جنگ کی صنعت کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے یہ ناگزیر ہو جائے کہ اس کے بغیر تحفظ نہیں ہو سکتا، تو اس کی تعلیم حاصل کرنا بھی فرض ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے منافقوں کے دلوں میں کتنا نفاق ہے جسے وہ چھپاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو چیز بھی تم خرچ کرو گے تمہیں لوٹا دی جائے گی۔ سیدنا خزیمہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں کچھ خرچ کیا اس کے لیے 700 گنا اجر لکھا جائے گا۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر راوی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا مجاہد کے لیے اس کا اجر ہے، اور بنانے والے کے لیے اپنے بنانے کا بھی اجر ہے اور مجاہد کا بھی۔ یہ ابو داؤد کی روایت۔ سیدنا عبد الرحمن بن سمرہ کا بیان ہے، جیش اسرہ کی تیاری کے وقت سیدنا عثمان 1000 دینار اپنی آستین میں لے کر آئے، رسول اللہ کی گود میں بکھیر دیے۔ میں نے دیکھا آپ اپنی گود میں وہ اشرفیاں پلٹتے جاتے تھے اور فرماتے تھے آج کے بعد عثمان جو عمل بھی کرے گا اسے ضرر نہیں دے گا، یعنی مواخذہ نہیں ہوگا۔ یہ الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار ارشاد فرمائے۔ اور اگر وہ صلح کے لیے مائل ہو جائیں تو آپ بھی اس کے لیے مائل ہو جائیں، اور آپ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، بلا شبہ وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اگر دشمن صلح کی طرف مائل ہوں تو صلح کر لی جائے گی، اور اگر وہ آپ کو دھوکہ دینے کا ارادہ کریں تو بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہے۔ وہی ہے جس نے اپنی مدد اور مومنوں کے ذریعے آپ کو قوت دی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قوت اللہ تعالیٰ ہی کی جانب سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچا لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے صحابہ کو مطمئن کر دیا اور اس ذمہ داری سے سبکدوش کر دیا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص تھا۔
اور اس نے ان کے دلوں میں الفت ڈال دی. لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم. اگر آپ زمین میں جو بھی ہے وہ سب خرچ کر دیتے تب بھی آپ ان کے دلوں کے درمیان الفت نہ ڈالتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان الفت ڈال دی. یقیناً وہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے دلوں اور کلمے کو ایک کر دیا اس ہدایت کے ساتھ جسے دے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے، ورنہ اس سے پہلے تو وہ جاہلی عصبیت میں مبتلا تھے. ایک دفعہ حنین کے مال غنیمت بانٹنے کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے ایک خطبے میں فرمایا، انصاریو، کیا میں نے تمہیں گمراہ نہیں پایا تھا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے تمہیں ہدایت عطا فرمائی. کیا میں نے تمہیں نادار نہیں پایا تھا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے تمہیں مالدار بنا دیا. کیا تم آپس میں کٹے ہوئے نہیں تھے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے تم میں محبت پیدا کر دی. انصار ہر سوال کا یہی جواب دیتے رہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا ہم پر بڑا بھاری احسان ہے. یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے. یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. اے نبی، آپ کو بس اللہ تعالیٰ کافی ہے اور مومنوں میں سے ان کو بھی جو آپ کے پیچھے چلے ہیں. اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کفایت ایمان اور اتباع رسول کے ساتھ ہے. رکوع نمبر 5 ہے، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال. اے نبی، مومنوں کو جنگ پر ابھارو. اگر تم میں سے 20 آدمی صبر کرنے والے ہوں گے وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر تم میں سے 100 آدمی ہوں گے وہ 1000 کافروں پر غالب آئیں گے، کیونکہ بے شک وہ لوگ سمجھ نہیں رکھتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی ترغیب دلائی، اور مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا رغبت والا کام جہاد فی سبیل اللہ تھا. سید انس فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صبح یا ایک شام اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنا دنیا و ما فیہا سے زیادہ افضل ہے. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا. اب اللہ تعالیٰ نے تم پر سے بوجھ ہلکا کر دیا اور اس نے جان لیا ہے کہ یقیناً تم میں کچھ کمزوری ہے. چنانچہ اگر تم میں سے 100 صبر کرنے والے ہوں گے وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر تم میں سے 1000 ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے 2000 پر وہ غالب آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. سیدنا ابن عباس کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ تمہارے 20 صابروں کو، 20 صبر کرنے والوں کو 2000 پر غالب آ جانا چاہیے، تو مسلمانوں پر بہت گراں گزری. جبکہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر یہ فرض کیا ہے کہ ایک مومن 10 کافروں کے مقابلے میں ہو تو انہیں مار بھگائے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں تخفیف کر دی اور فرمایا کم از کم 200 کے مقابلے میں ضرور غالب آنا چاہیے. جب اللہ تعالیٰ نے شمار میں کمی کی تو اتنا ہی مسلمانوں میں صبر کم ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. کسی نبی کے لائق نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں، یہاں تک کہ وہ زمین میں کافروں کا خوب خون بہا لے. تم دنیا کے ساز و سامان چاہتے ہو اور اللہ تعالیٰ آخرت کو چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مومنوں پر عطاب ہے. انہوں نے مشرکوں کو جنگی قیدی بنایا تھا اور ان سے معاوضہ لینے کے لیے اپنے پاس رکھا تھا. واللہ یرید الآخرہ، اور اللہ تعالیٰ آخرت کا ارادہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ دین کو عزت سے نواز کر اپنے اولیاء کی مدد کر کے دیگر قوموں پر انہیں غلبہ عطا کر کے تمام مومنوں کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی چاہتا ہے. انہی امور کا حکم دیتا ہے جو مسلمانوں کو منزل مراد تک پہنچاتے ہیں. لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم. اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھی ہوئی بات نہ ہوتی جو پہلے طے ہو چکی تھی تو اس کی وجہ سے جو تم نے لیا تمہیں بڑا عذاب پہنچتا. پہلے مال غنیمت کے لیے یہ طے تھا کہ آسمان سے آگ آتی تھی، جب وہ مال غنیمت کو کھا لیتی تو پتہ چل جاتا کہ نیکی قبول ہو گئی. لیکن غزوہ بدر کے دن لوگ
माल गनीमत के हलाल होने के ऐलान से पहले ही उसे हासिल करने के लिए घुस गए थे, उस पर अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल की कि अल्लाह ताला का एक नविश्ता मुकर्रर ना होता तो तुम्हें बड़ा अजाब पहुंचता। फकुलू मिम्मा गनिमतुम हलालन तय्यबन वत्तकुल्लाह, सो जो माल गनीमत तुमने हासिल किया है उसमें से खाओ, हलाल और पाक है, और अल्लाह ताला से डरते रहो, बिलाशुबह अल्लाह ताला बेहद बख्शने वाला निहायत रहम वाला है। उम्मुल किताब में अल्लाह ताला ने ये बात लिखी थी कि मुसलमानों के लिए माल गनीमत हलाल है। इससे पहले किसी उम्मत के लिए इसे हलाल नहीं किया गया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 चीज़ों के बारे में बताया कि मुझसे पहले किसी नबी को नहीं दी गई, उनमें से एक माल गनीमत का हलाल होना भी है। रुकू नंबर 6 है, ए नबी तुम्हारे हाथों में जो कैदी हैं उनसे कह दो कि अगर अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों में कोई भलाई मालूम करेगा तो जो फिदिया तुमसे लिया गया वो उससे बेहतर तुम्हें देगा और तुम्हें बख्श देगा, और अल्लाह ताला बेहद बख्शने वाला निहायत रहम वाला है। तुम्हारे हाथों में जो कैदी हैं उनसे कह दो, इससे मुराद बदर के जंगी कैदी हैं जिनसे फिदिया लिया गया, और अगर वो आपसे खयानत का इरादा करें तो बेशक पहले अल्लाह ताला से भी उन्होंने खयानत की तो उसने उन पर काबू दे दिया, और अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला कमाल हिकमत वाला है। इस मौके पर मदीना की बस्ती को जरूर सामने रखिएगा जहां पर आने वाले मुहाजिरीन हैं, अंसार हैं, इर्द गिर्द दुश्मन हैं, और कुफारे मक्का मुसलमानों को सफ़े हस्ती से मिटा देना चाहते हैं। इस मौके पर अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतह अता की, और ग़ज़वा बदर में उनके पास तकब्बुर में डूबे हुए कुरैश के कैदी आए। अल्लाह ताला कितना करीम है, वो कितना रहीम है, अदल और इंसाफ करने वाला है। उन कैदियों को पकड़ने के बारे में भी मुसलमानों के साथ नरमी नहीं की कि आपको अगरचे इस मौके पर माल की ज़रूरत है, लेकिन इस्लाम की सरबुलंदी का क्यों नहीं सोचा? आप कैदी बनाकर माल हासिल करने की कोशिश ना करें, क्योंकि अल्लाह ताला आखिरत का इरादा रखता है। बिलाशुबा जो लोग ईमान लाए और उन्होंने हिजरत की और अल्लाह ताला की राह में अपनी जानों और मालों से जिहाद किया, और वो लोग जिन्होंने जगह दी और मदद की, ये लोग एक दूसरे के दोस्त हैं। और जो लोग ईमान लाए और उन्होंने हिजरत नहीं की, तुम्हारे लिए उनकी दोस्ती में से कुछ नहीं, यहाँ तक कि वो हिजरत करें, और अगर वो दीन के बारे में तुमसे मदद मांगें तो मदद करना तुम पर लाजिम है, मगर ऐसी कौम के खिलाफ नहीं कि उनके और तुम्हारे दरमियान कोई मुआहदा हो, और जो भी तुम करते हो अल्लाह ताला उसे खूब देखने वाला है। अल्लाह ताला ने ईमान वालों के रिश्ते विलायत और मोहब्बत की बात की है। अल्लाह ताला ने उस रिश्ते को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से अंसार और मुहाजिरीन के साथ कायम किया, और उन मुहाजिरीन के बारे में फरमाया वो ईमान लाए, उन्होंने हिजरत की और जिहाद किया, और दूसरी तरफ अंसार हैं जिन्होंने अहले ईमान को पनाह दी, अपने घर माल दीगर मामलात में उनकी मदद दी। ये सब मुकम्मल हमाहंगी रखते हैं एक दूसरे के साथ, ही इनका मिशन एक है। हकीकत ये कि इस्लाम के मुतालिबात 2 सतह पर हैं। कोई भी अगर मोमिन बन के जीना चाहता है, या तो मुहाजिर की सतह पर जी सकता है या अंसार की सतह पर, क्योंकि दोनों ही काम ऐसे हैं जो अल्लाह ताला के लिए हैं। जब दीन पर अमल करना मुमकिन न रहे तो हिजरतें होती हैं, और जब मुहाजिरों को मदद की ज़रूरत होती है तो अंसार बनने का मौका मिलता है। तो अल्लाह ताला के दीन के लिए जिस नुसरत की ज़रूरत है उस नुसरत को फराहम करना किस कदर ज़रूरी है। और जिन लोगों ने कुफ्र किया वो एक दूसरे के दोस्त हैं। अगर तुम ये न करोगे तो ज़मीन में बहुत बड़ा फितना और बहुत बड़ा फसाद होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 2 मजहब वाले एक दूसरे के वारिस नहीं होंगे, न मुसलमान काफिरों के वारिस होंगे न काफिर मुसलमानों के। फिर आपने यही आयत तिलावत फरमाई। तो जो मुशरिकों में रहता बसता उठता बैठता हो उन्हीं की मानंद ये मुख्तसर इब्न कसीर की रिवायत है। तो मुसलमानों को रोका गया कि काफिरों के साथ मवालात और काफिरों के साथ दुश्मनी
رکھیں گے لیکن کافروں کے ساتھ محبت کا تعلق نہیں رکھیں گے، اور جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا اور جن لوگوں نے جگہ دی اور مدد کی، وہی لوگ سچے مومن ہیں، ان کے لیے بخشش اور باعزت رزق ہے۔ دو طرح کے لوگ ہیں، ایک بار پھر اگلی آیت میں اسی کا تذکرہ ملتا ہے۔ مہاجر جنہوں نے گھر بار چھوڑے، مدینہ میں رسول اللہ سے آن ملے۔ ہمارے لوگ بھی گھر بار چھوڑتے ہیں، وطن چھوڑتے ہیں، لیکن دنیا کے لیے۔ وہ کتنے خوش نصیب لوگ تھے، سعادت مند لوگ تھے جو اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کے دین کی سربلندی کے لیے اپنے گھر بار چھوڑا کرتے تھے، اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یعنی دین کی ذمہ داری کو پورا کیا۔ اسلامی شریعت کے بنیادی مقاصد میں دین کی حفاظت ہے۔ دین کی حفاظت کے لیے جہاد فی سبیل اللہ سب سے بڑا کام ہے، اور دوسرا کام دعوت اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت دینا، اس کی تعلیم دینا، اس کی نشر و اشاعت کرنا۔ یہ دین کی حفاظت کے کام ہیں جن کے لیے وقت، مال، صلاحیتیں لگانے کی ضرورت ہے۔ لیکن آج کیسا دور آ گیا، ایک لمحے کے لیے سوچ کر دیکھیں کہ لوگ دین کی حفاظت کا کام اپنی ذمہ داری خیال نہیں کرتے۔ کتنا زیادہ ضروری ہے اپنا جائزہ لینا، ہمارا گھر، ہماری اولادیں، ہمارا مال، ہمارے تعلقات، ہماری دنیا کی خوشیاں یا ہمارا دین۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ دل سے پوچھیں دل کے اندر کیا چیز بڑی ہے؟ زبان سے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اور دل کے اندر کیا چیز بڑی ہے؟ مفادات۔ حقیقت یہ ہے، ہمیں دیکھنا ہے، ہمیں دنیا کی عزت چاہیے یا اللہ تعالیٰ کے یہاں عزت، اپنی بڑائی چاہیے یا رب کی بڑائی۔ اور جو اس کے بعد ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور انہوں نے تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا تو وہ تم ہی میں سے ہیں، اور رشتہ دار اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہاں پر سورہ انفال مکمل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف کرے، جو وقت کی قلت کی وجہ سے بھی اور اپنی شخصی کمزوریوں کی وجہ سے بھی ہم سے سرزد ہو جاتی ہیں۔ الہی ہماری ٹوٹی پھوٹی کوشش کو قبول فرمائیے، برکت عطا فرمائیے، ہمیں قرآن کی محبت دیجیے اور ہمیں قرآن کے مشن کو لے کر چلنے والوں میں شامل فرمائیے۔ رمضان 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 رمضان۔ اللہ کے پاک نام سے سورہ التوبہ کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ سورت غزوہ تبوک سے واپسی پر زمانہ حج سے پہلے 9 ہجری میں نازل ہوئی۔ اس سورت کے بہت سے نام ہیں، یہ نام ہی دراصل اس کے موضوعات ہیں۔ اس سورت کے 9 نام ہیں، 4 ناموں کا تذکرہ تفسیر قاسمی میں ملتا ہے۔ اس سورت کا نام برات ہے۔ سورت کے آغاز ہی میں مشرکین سے اظہار برات کیا گیا، انہیں 4 ماہ کی مہلت دی گئی۔ اس سورت کا نام التوبہ ہے کیونکہ توبہ کی تکرار ہے۔ غزوہ تبوک میں پیچھے رہ جانے والے 3 مومنوں کی توبہ کا تذکرہ بھی اس میں ملتا ہے۔ یہ سورہ الفاضحہ یعنی فضیحت کرنے والی ہے۔ سعید بن جبیر نے بیان کیا، میں نے سیدنا عبداللہ بن عباس سے سورہ التوبہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ سورت فضیحت کرنے کی ہے۔ اس سورت میں برابر یہی اترتا رہا، بعض لوگ ایسے ہیں، بعض ایسے ہیں، کیٹیگریز بیان کی گئی۔ یہ لوگ کس قسم کے ہیں؟ یہاں کے لوگوں کو گمان ہوا یہ سورت کسی کا کچھ بھی نہیں چھوڑے گی، سب کے بھید کھول دے گی۔ سورہ انفال کے متعلق پوچھا گیا اور کہا گیا کہ یہ جنگ بدر کے بارے میں نازل ہوئی۔ سورہ حشر کے متعلق پوچھا تو کہا قبیلہ بنو نذیر کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ بخاری کی 4882 نمبر روایت۔ اس سورت کے آغاز میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی کہ وہ مصحف میں لکھوائی نہیں گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ سیدنا ابن عباس نے سیدنا عثمان سے پوچھا آخر کیا وجہ ہے
کہ آپ نے سورہ انفال کو جو مسانی میں ہے اور سورہ برات یعنی سورہ التوبہ کو جو مین میں ہے، یعنی جس میں 100 آیات سے زیادہ ہیں، دونوں کو آپس میں ملا دیا، ان کے درمیان بسم اللہ نہیں لکھی، اور پہلے کی لمبی 7 صورتوں میں انہیں نہیں رکھا۔ آپ نے جواب دیا بسا اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ساتھ کئی صورتیں اترتی تھیں، اس آیت کو فلاں صورت میں رکھ دو، اس میں یہ ذکر ہے۔ سورہ انفال مدینہ میں نازل ہوئی جو سب سے پہلے، اور سورہ برات سب سے آخر میں نازل ہوئی، بیانات دونوں کے ملتے جلتے تھے۔ مجھے ڈر لگا کہ کہیں یہ بھی اس میں سے نہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، آپ نے ہم سے یہ نہیں فرمایا تھا کہ یہ اس میں ہے، اس لیے ان دونوں صورتوں کو متصل رکھا، ان کے درمیان بسم اللہ نہیں لکھی، اور 7 پہلی لمبی صورتوں میں انہیں رکھا۔ سورہ التوبہ کی بنیادی باتیں ہم نے دیکھی، ہر طرح کی کیٹیگریز کے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے واضح کر دیا گیا۔ آئیے دیکھتے ہیں سورہ التوبہ کے پہلے رکوع کو، رکوع نمبر 7 ہے، برات من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، بری ذمہ ہونے کا اعلان ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی جانب سے ان مشرکوں کی طرف جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا۔ اس کا تعلق اس معاہدے سے ہے جس کا کوئی وقت متعین نہ تھا، یا اس معاہدے سے جو 4 ماہ سے کم تھا، البتہ جن کا معاہدہ طویل تھا وہ بدستور باقی رہا، کیونکہ ارشاد ہے فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، تو ان کے ساتھ ان کی مدت معاہدہ تک آپ وفا کرو۔ حدیث میں ہے اگر کسی کا اللہ تعالیٰ کے رسول کے ساتھ معاہدہ ہے تو وہ پوری مدت تک رہے گا۔ ترمذی کی کتاب التفسیر میں نقل کیا گیا کہ جب سورہ التوبہ نازل ہوئی تو رسول اللہ نے 4 باتوں کا اعلان کرنے کے لیے بیت اللہ میں آدمی بھیجا۔ بیت اللہ میں کوئی شخص ننگا ہو کر طواف نہ کرے، کوئی مشرک آج کے بعد بیت اللہ نہ آئے، رسول اللہ اور جس قوم کے درمیان معاہدے ہیں وہ اپنی مدت تک باقی رہیں گے، اور جنت میں مسلمانوں کے علاوہ کوئی اور شخص داخل نہیں ہوگا۔ فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّکُمْ غَیْرُ مُعْجِزِ اللَّہِ، چنانچہ تم لوگ ملک میں 4 ماہ چل پھر لو اور جان لو کہ یقیناً تم اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ اب جانتے ہیں کہ رسول اللہ نے جس دور میں مکہ فتح کیا، مکہ میں مشرک بھی تھے، کافر بھی تھے، مسلمان بھی، بہت لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ مکہ جو ام القریٰ ہے، بستیوں کی ماں ہے، وہاں پر مشرک آباد تھے اور مشرکوں کو وارن کرنا ضروری تھا۔ اسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے 4 ماہ کی مہلت دی کہ 4 ماہ کے بعد کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ ان 4 ماہ کا آغاز عید الاضحیٰ کے دن ہوا۔ اس کے بعد اگر مشرک اپنے دین پر برقرار رہنا چاہیں، خوب غور و فکر کر لیں، علاقہ چھوڑ کر چلے جائیں۔ اگر وہ ایمان لے آئیں تو امن اور حفاظت سے رہیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے، اس سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ مشرکین کو 4 ماہ کی مہلت دینے کے ساتھ دل دہلا دینے والی وارننگ دی گئی، آخر کہاں جاؤ گے؟ کون سی زمین ہے جہاں سے اللہ تعالیٰ تمہیں پکڑ نہ سکتا ہو؟ جب اس نے فیصلہ کر دیا کہ وہ کافروں کو ذلیل و رسوا کر کے رہے گا، تم اس کو تو عاجز نہیں کر سکتے۔ اب دیکھ لو کرنا کیا ہے۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اور صاف اعلان ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی جانب سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں کی طرف کہ یقیناً اللہ تعالیٰ مشرکوں سے بری ذمہ ہے اور اس کا رسول بھی، چنانچہ اگر تم توبہ کر لو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم منہ موڑو تو جان لو کہ یقیناً تم اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا انہیں آپ دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی جانب سے اعلان ہے تمام لوگوں کی طرف، اور وہ مشرک ہیں۔
حج اکبر کے دن سے مراد قربانی والا دن ہے، یعنی 10 ذوالحجہ ہمارے عام طور پر سمجھا جاتا ہے۔ حج اکبر وہ ہے جو جمعے کے دن آتا ہے۔ عربوں کے یہاں حج اصغر عمرے کو اور حج اکبر حج کو کہا جاتا ہے۔ مگر مشرکوں میں سے جن لوگوں سے تم نے معاہدہ کیا پھر انہوں نے عہد میں تم سے کچھ بھی کمی نہیں کی اور تمہارے خلاف انہوں نے کسی کی مدد بھی نہیں کی، تو ان کے ساتھ ان کا معاہدہ ان کی مدت تک پورا کرو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں سے محبت رکھتا ہے۔ جو لوگ مشرک ہیں لیکن اپنے عہد پر قائم ہیں، انہوں نے آپ کے معاہدے کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی، کوتاہی نہیں کی، ان کے خلاف آپ کسی کی مدد نہیں کریں گے، مقررہ وقت تک معاہدے کو پورا کیا جائے گا۔ چنانچہ جب حرمت والے مہینے نکل جائیں، 4 حرمت والے مہینے ہیں، اور یہ حرمت والے مہینے رجب اور ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم ہیں، تو تم مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو اور ان کو پکڑو اور ان کو گھیرو اور ان کے لیے ہر گھات کی جگہ بیٹھو۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ حرام مہینے جن میں مشرکوں کو امان دی گئی تھی، اس سے مراد اصطلاحی حرام مہینے نہیں ہیں۔ ابن عباس فرماتے ہیں ان مہینوں سے وہ مہینے مراد ہیں جن میں مشرکوں کو امان دی گئی تھی کہ جب 4 مہینے گزر جائیں گے اس کے بعد تم پر باقی چیزوں کا اطلاق ہوگا، یعنی جہاں کہیں مشرکوں کو پاؤ قتل کرو یا گرفتار کرو۔ یہ حکم عام ہے، حرم اور غیر حرم دونوں کو شامل ہے۔ اس آیت کو آیت سیف کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں وارد ہے کہ اس آیت سے تمام معاہدے اور اس کی مدتیں ختم ہو گئیں۔ ابن عمر سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ فاذا فعلوا ذلک عصموا منی دماءہم واموالہم الا بحق الاسلام وحسابہم علی اللہ۔ مجھے لوگوں سے لڑنے کا حکم ہے جب تک کہ وہ توحید اور رسالت کا اقرار نہ کر لیں اور نماز اور زکوٰۃ کے پابند نہ ہو جائیں۔ پھر جب وہ ایسا کریں تو مجھ سے اپنے خون اور اپنے مال بچا لیں گے، اور اس کا حساب اللہ تعالیٰ پر ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اس سے یہ اصول نکلتا ہے کہ خواہ کوئی مسلمان موروثی مسلم ہو یا نو مسلم، اگر وہ نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، تو اسے اسلامی حکومت کے تحت حقوق شہریت مل سکتے ہیں، اور اگر وہ نماز قائم نہیں کرتا، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، تو اسے مسلمانوں جیسے حقوق نہیں مل سکتے۔ تفسیر تیسیر القرآن کی روایت ہے، والیوم 2 ہے، پیج 180۔ اور مشرکوں میں سے کوئی اگر تم سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دے دو، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام سنے، پھر اسے اس کی امن کی جگہ تک پہنچا دو۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ یقیناً وہ لوگ علم نہیں رکھتے۔ بہت اہم آیت ہے اس اعتبار سے کہ رب العزت نے مشرکوں کے ساتھ نرمی کا، ہمدردی کا معاملہ کیا، حکم دیا اگر مشرکوں میں سے کوئی آپ کی حمایت یا مدد چاہے کہ آپ اسے نقصان سے بچا لیں تو اسے پناہ دے دو، اس لیے کہ وہ اللہ کا کلام سن لیں، کیونکہ اصل پناہ تو یہی ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کا قرآن سن لیں، اس پر غور و فکر کر لیں، انہیں معاملات کی حقیقت کا پتہ چل جائے، پھر اگر وہ اسلام لے آئیں تو انہیں مسلمانوں جیسے حقوق ملیں گے۔ آج کس قدر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم ایسے جہان میں بستے ہیں جہاں مسلمانوں کی میجورٹی قرآن کو نہیں جانتی، مسلمانوں کی میجورٹی نہیں جانتی کہ اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے۔ اسلام عظیم دین ہے، دشمنوں کی بھی حفاظت کرتا ہے، انہیں موقع دیتا ہے کہ وہ علم حاصل کر لیں۔ تو یقیناً ہم سب پر علم حاصل کرنا فرض ہے، اور ہمیں اس فریضے کی ادائیگی کے لیے خود بھی وقت نکالنا ہے اور انشاءاللہ اپنی نسلوں کو بھی تیار کرنا ہے۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام۔ ان مشرکوں کا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے نزدیک
कोई अहद कैसे हो सकता है मगर वो लोग जिनसे तुमने मस्जिद हराम के पास मुआहदा किया था, चुनांचे वो तुम्हारे लिए पूरी तरह कायम रहे तो तुम भी उनके लिए पूरी तरह कायम रहो। बिलाशुबा अल्लाह ताला मुत्तकी लोगों से मोहब्बत करता है। मुशरिकों का अल्लाह ताला और उसके रसूल के साथ अहद इसलिए नहीं हो सकता कि उन्होंने अल्लाह ताला के रसूल के खिलाफ जंगें की, बातिल की मदद की, अहले ईमान को अजियतें दी। मोमिनों पर वाजिब है उन्हें जहां पाएं कत्ल करें, सिवाय उनके जिनके साथ मस्जिद हराम के पास मुआहदा किया गया। बेर मऊना के हादसे में 70 में से एक शख्स अमर बिन उमैया बच निकले, लेकिन बाद में गिरफ्तार हो गए। आमिर बिन तुफैल जिसने इन कारियों को शहीद करवाया था, उसने आमिर बिन उमैया को देखकर कहा, मेरी माँ ने एक गुलाम आजाद करने की मन्नत मानी थी, मैं ये मन्नत पूरी करने की खातिर अमर बिन उमैया को आजाद करता हूँ। अमर बिन उमैया वहां से चले तो उसी कातिल कबीले के 2 आदमी मिल गए जिन्हें आपने कत्ल कर दिया। इत्तिफाक की बात है कि इन्हीं 2 आदमियों को रसूलुल्लाह अमान दे चुके थे, जिसका अमर बिन उमैया को इल्म न था। अब हालात का तकाजा ये था कि बनु आमिर की गद्दारी की बिना पर उनको जितनी भी सख्ती बरती जा सके बरती जाए, मगर आपने अहद का लिहाज करते हुए खून बहा अदा कर दिया। ये अल बिदाया व निहाया की रिवायत है। आपके ईफाए अहद के वाक़यात कसीर हैं कि दुश्मन भी इस खूबी का बरमला एतराफ़ करते थे। जैसे ग़ज़वा अहज़ाब के वाक़े पर यहूद के कबीला बनु नज़ीर के सरदार हुयई बिन अख्तब ने बनु कुरैज़ा के सरदार काब बिन असद को उसको अहद शिकनी पर मजबूर किया तो काब ने उसे कहा, मैंने हमेशा मोहम्मद को सच्चा और अहद को पूरा करने वाला देखा है। कैसे हो सकता है, हालांकि वो अगर तुम पर काबू पाए तो तुम्हारे बारे में न किसी कराबत का लिहाज करेंगे और न किसी अहद का। वो अपने मुंहों से तुम्हें खुश करते हैं और दिल उनके इनकार करते हैं और उनके अक्सर फासिक हैं। सैयदना अनस ने बयान किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 70 सहाबे कराम की एक जमात तबलीग इस्लाम के लिए भेजी। उन्हें कारी कहा जाता था। रास्ते में बनो सुलैम के 2 कबीले राल और जकवान ने एक कुएं के करीब उनके साथ मज़ाहमत की। ये कुआं बेर मऊना के नाम से मशहूर था। साहबा ने उनसे कहा, अल्लाह की कसम हम तुम्हारे साथ लड़ने नहीं आए, हमें तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से एक ज़रूरत पर यहाँ मामूर किया गया है। लेकिन काफिरों ने उन तमाम सहाबा को शहीद कर दिया। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1 महीने तक सुबह की नमाज में उन पर बद्दुआ करते रहे। सही बुखारी की 4088 नंबर रिवायत। इश्तरऊ बिआयातिल्लाहि समनन कलीला फसद्दू अन सबीली। उन्होंने अल्लाह ताला की आयात के बदले थोड़ी कीमत खरीद ली है, फिर उन्होंने अल्लाह ताला के रास्ते से रोका। यकीनन बहुत बुरा है जो वो अमल करते रहे। मुशरिक दुनिया के मफादात की वजह से अल्लाह ताला की आयात को पसे पुष्ट डालते रहे, ईमान लाने की बजाय थोड़े फायदे को तरजीह देते रहे। तो किसी मोमिन के बारे में न वो किसी कराबतदारी का लिहाज करते हैं और न किसी अहद का। यही लोग हद से गुजरने वाले हैं जो मुआहदे को तोड़कर हलाल से तजावुज करके हराम तक पहुंच जाते हैं। फ़इन ताबू व अक़ामुस्सलाता व आतुज़्ज़काता फ़इख़्वानुकुम फ़िद्दीन। चुनांचे अगर वो तौबा करें और नमाज कायम करें और ज़कात अदा करें तो वो तुम्हारे दीनी भाई हैं। और हम उन लोगों के लिए आयात खोलकर बयान करते हैं जो जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर अपने अहद के बाद वो अपनी कस्में तोड़ दें और तुम्हारे दीन में तान करें तो कुफ्र के पेशवाओं से जंग करो। बिलाशुबा उन लोगों के लिए कोई कस्में नहीं है ताकि वो बाज आ जाएं। कुफ्र के पेशवाओं से मुराद ऐसे अफराद हैं जो अपने कायदाना मकाम की वजह से इस्लाम के खिलाफ उठने वाली हर मूवमेंट की क़यादत करते हैं। कतादा ने कहा, इम्मा कुफ्र से मुराद अबू सुफियान, अबू जहल, उमैया बिन खल्फ, सुहैल बिन अमर, उतबा बिन रबिया वगैरह। इस आयत से रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां देने वाले अफराद के कत्ल पर इस्तिदलाल किया गया है।
اور اس کے قتل پر بھی جو اسلام کی برائی اور توہین کرے. الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم وہموا باخراج الرسول وہم بدؤوکم اول مرہ. کیا تم ان لوگوں سے نہ لڑو گے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑا اور رسول کو نکالنے کا ارادہ کیا اور پہلی بار انہوں نے ہی تم سے ابتدا کی؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم مومن ہو. اللہ تعالیٰ نے قسمیں توڑنے والوں کے خلاف جہاد کی ترغیب دلائی ہے اور یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا زیادہ حق ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم مومن ہو. نفع اور نقصان اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور جب وہ لڑنے کا حکم دے رہا ہے تو ضرور لڑنا چاہیے. قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مؤمنین. تم ان سے لڑو، اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں ان کو عذاب دلوائے گا اور انہیں رسوا کرے گا اور ان کے خلاف تمہاری مدد کرے گا اور مومنوں کے سینوں کو شفا دے گا. اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح کیا ہے آپ جنگ کرو گے تو اللہ تعالیٰ انہیں زخموں سے تکلیف دے گا، موت کی تکلیف دے گا، انہیں رسوا کرے گا، قید اور غلبے کے ذریعے سے انہیں رسوا کرے گا اور ان کے دلوں کا غصہ دور کرے گا. اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے توبہ کی توفیق دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے. قریش کے سرداروں اور عام لوگوں میں سے کتنے ہی ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کے بعد توبہ کی توفیق دی، جیسے اکرمہ بن ابی جہل، ابو سفیان اور سہیل بن عمر وغیرہ. ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم. یا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی ان لوگوں کو نہیں جانا جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا ہے اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو رازدار نہیں بنایا. اور جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے. مشرکوں کے لیے کبھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو آباد کریں، حالانکہ اپنے آپ پر وہ کفر کی شہادت دینے والے ہیں. یہی لوگ ہیں جن کے سارے اعمال ضائع ہو گئے اور وہ ہمیشہ آگ ہی میں رہنے والے ہیں. آج توجہ طلب ہے، اپنا جائزہ لینا ضروری ہے. رسول اللہ کے اہل خاندان یعنی قریش اور عرب کے لوگ مشرک ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے گھر کی آباد کاری پر فخر محسوس کرتے تھے. اس وجہ سے جب کوئی کہہ دیتا تھا انا حرمی، میں حرم سے ہوں، تو اٹھی ہوئی تلواریں جھک جاتی تھیں، ان کے خلاف جنگ نہیں کی جاتی تھی. اللہ کے گھروں کی حفاظت کرنا اور ان کے خدمت گار بننا ان کے لیے جو مکہ کے بت پرست تھے ان کے لیے بھی کتنا بڑا اعزاز تھا. آج جو مسجد جاتا ہے، آج مسجد سے آنے والے کو، مسجد جانے والے کو اس کے امیج کو کیسے برباد کیا جا رہا ہے. ایسے لگتا ہے جیسے سوسائٹی میں سب سے بڑا کرمنل وہی ہے جو مسجد کا نام لیتا ہے. کچھ تو اپنے حالات پر ہمیں غور کرنا چاہیے. آج وبا کا دور ہے، نو ڈاؤٹ اس میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ احتیاط کسی اور جگہ کیوں نہیں نظر آتی؟ مسجد ہی میں ساری احتیاط، مسجد کو ہی بند کرنا، مسجد کے در پے ہونا، کیا یہ مسلمانوں جیسا طرز عمل ہے؟